کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، اس کا باپ سب سے اعلیٰ اور اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے، جس حسین کے بارے میں تو کہہ رہا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اے کوفہ والوں، یہ عبید اللہ بن زیاد کذاب ہے، دجال ہے اور دجال کا بیٹا ہے، کذاب ابن کذاب ہے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، بھری محفل میں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑھے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دیا، 80 سال کی عمر کے تھے۔ دیکھیں ہر زمانے میں حق بات کو ایکسیپٹ کرنے والے اور بڑھ چڑھ کر اعلان کرنے والے موجود رہیں گے، بزدل چاہے جتنے بھی بن جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی مجلس میں رہے گا، کیونکہ اللہ کا دین ہے اور صبح قیامت تک اللہ حق بولنے والوں کو زندہ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سر امام حسین کا دمشق لایا گیا، جو ملک شام کی راجدھانی ہے۔ دمشق میں یزید کا تخت خلافت تھا، وہاں پہلے ہی سے لوگوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، امام حسین کو، ان کے سر کو اور ان کے خاندان کی بیویوں کو اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے کربلا میں، وہ جنگ میں میدان میں نہیں اترے، بیماری کی عالم میں ویسی رہے، اور وہ بھی چل کر کے دمشق پہنچے۔ وہاں پر بتایا گیا ہے دمشق شہر میں تاشے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، امام حسین کا سر آ رہا ہے تو ایک جلوس کی شکل تھی، لوگ اپنی اپنی برآمدوں میں آ کر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جلوس آ رہا ہے۔ اس عجیب حال ہے کہ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ عجیب امت ہے، قتل کیا شبیر کا وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ، یعنی ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہی ہیں اور اسی رب ذوالجلال کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل کر رہی ہے امت، اور پھر اس کے بعد اس کو گھما بھی رہی ہے۔ جب لایا گیا دمشق تو یہ حالات تھے کہ باجے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، اور یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا تو یزید نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہا حسین اگر تم بغاوت نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے، اور اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قتل کا حکم نہیں دیتا۔ یہ سب حالات لکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ایک بات ہے میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں، بعض ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یزید تو افسوس کر رہا تھا امام حسین کے قتل پر، وہ راضی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ قتل ہو جانے کے بعد آنسو بہانا اور راضی نہ ہونے کا ڈھونگ کرنا یہ بات الگ ہے۔ اگر یزید حقیقت میں راضی نہیں تھا تو امام حسین کے قتل کے سلسلے میں جتنے کوفہ میں گئے تھے ان کو پکڑ کر سزا بھی تو دے سکتا تھا، لیکن سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تم رو کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں اس سے راضی نہیں تھا، اگر تم راضی نہیں تھے تو عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد، شمر، خولی، یہ جن لوگوں نے مولا حسین کے ساتھ ظلم کیا اور ان کے بچوں کو مارا ہے، یزید بھرے دربار میں بلا کر کہتا کہ انہوں نے میری رضا کے خلاف کام کیا ہے، رسول اللہ کے بیٹے کا قتل کیا، لہٰذا ان کا قتل ہوگا، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا یہ ایسا ہی ہے میرے عزیزو کہ صرف اتنا بیان دے دینا کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے، یہ تو پولیٹیشین جیسے آج بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگ، قتل ہو جائے پورا کا پورا گاؤں جل جائے اور اس کے بعد تم ایک اسٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے اس بات کا، تو کیا اتنا کہہ دینے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ اسی لیے میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، کبھی ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا قیامت تک قائم رہتی ہے۔ یہی یزید نے کیا، 3 سالہ دور تھا اس کا، صرف تاریخ میں موجود ہے، اس کی حکومت صرف 3 سال چلی، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو اس نے ہولناک یہ حادثہ کیا ہے تو اس کی مذمت اور اس کی وجہ سے اس پر لعنت یہ صدیوں تک جاری رہے گی۔ امام حسین کا سر مبارک جب آیا وہاں پر تو عجیب حالات تھے، کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی ہے۔ دمشق کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا وہاں یزید کے دربار میں، پردے میں تھیں لیکن انہوں نے حالات بیان کیے تھے، وہ کرب ہے، وہ درد ہے ان کے خطبے میں، انہوں نے جھنجھوڑ رکھا تھا، حتیٰ کہ جو یزیدی دربار میں کھڑے تھے وہ بے اختیار رونے لگ گئے تھے۔
چاہے جیسا بھی پتھر دل ہو لیکن پگھل گیا تھا۔ تو یزید نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر حالات خراب نہ ہو جائیں، اس نے یہ سارا نظام بند کروا دیا، لوگوں کو باہر کروا دیا۔ تو امام حسین کے سر کو بار بار وہ چھڑی لگا کر بات کرتا تھا، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اس میں روایات میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ لایا گیا، بعض میں شہر عسقلان میں رکھا گیا جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے، تہخانے میں رکھا گیا تھا، اور تقریباً 450 سال کے بعد وہاں سے مصر لایا گیا قاہرہ میں۔ قاہرہ میں آج بھی امام حسین کا سر مبارک دفن ہے۔ جو وہاں کی تحقیقات ہیں وہ جہاں پر بھی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ جہاں ہیں زندہ ہے، شہید ہیں۔ اب جب مدینہ یہ قافلہ آیا تو بڑا غمگین ماحول تھا پورے مدینہ کا۔ مدینہ والوں کو پہلے سے خبر تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، حضور کی بیوی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کس بات کے؟ کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے اس لخت جگر فاطمہ کے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، مار ڈالے گی۔ مجھے اس بات کا قلق ہے، دکھ ہے، اور جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے مٹی لا کر کے دی، وہ اس کربلا کے میدان کی، اور وہ حضرت ام سلمہ کو دے دیا۔ حضور نے کہا کہ یہ شیشی سنبھال کر کے رکھنا، جس دن دیکھنا کہ اس کی مٹی لال ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھیں، باحیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ شیشی میں نے رکھی تھی، اور جس دن یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا